میں ایک خوش نصیب انسان ہوں کہ جو میں نے زندگی میں سوچا اللہ نے مجھے میری زندگی میں اس کا نتیجہ دیا، اور جو میرا یہ خواب تھا کہ میرا شہر کی بیٹی تعلیم کے نام سے آراستہ ہو، اس سخت قسم پرسی کے اور معاشی بحران کے دوران بھی ہم نے ان 2 سالوں میں تیسری یونیورسٹی بھی بقارن صاحب بنا دی ہے، 3 ویمن یونیورسٹیاں بنائی ہیں اور 3 نئے کالجز بنائے ہیں۔ اور یہ بھی میرا خواب تھا کہ غریب کی بیٹی اپنے محلے میں پڑھے، رکشہ اس کو ماں چھوڑنے جا رہی ہے، بھائی چھوڑنے جا رہا ہے، پھر لینے جا رہا ہے۔ اور انگریز نے جب پنڈی کی ہسٹری لکھی تو ڈھوک، اب جس کو ہم ڈھوک کہتے ہیں، ڈھوک جس کو ہم ڈھوک کہتے ہیں، یہ اس نے رکھا تھا کہ یہاں سے یہ ڈینٹر، پینٹر، ویلڈر، مکینک، موچی، درزی، دھوبی، نائی، یہاں سے وہ لیبر لیتا تھا ساری اپنی مشینوں کے لیے۔ تو اس سے خوبصورت انتقام نہیں لیا جا سکتا تھا کہ جہاں راول پنڈی میں ڈھوک کا لفظ آئے، اگر وہاں بچیوں کا سکول اور کالج نہ ملے تو میں آپ کا مجرم ہوں۔ بڑی مشکل سے آج ایک انواری شہید ہمارے ساتھ نہیں ہے، اس کالج کا ہم نے قبضہ لیا۔ یہ سارے مجھے امید ہے جو بچیاں اس ڈھوک مٹکال اور ڈھوک ہسو کے ارد گرد پڑھنے والی ہیں وہ ہاتھ کھڑے کریں۔ ماشاءاللہ۔ اجمل صاحب ذرا دیکھیں، امتیاز صاحب، اجمل صاحب بھی بیٹھے، بس یہ اس علاقے میں کالج نہیں بنانے دے رہے تھے لوگ۔ جب میں نے ویمن یونیورسٹی بنائی تو مجھے استعفیٰ دینا پڑا، فاطمہ جناح یونیورسٹی، ان کو خیال تھا یہ کیا ہے صحیح۔ آج راول پنڈی کا بچیوں کا تعلیمی معیار اتنا ہائی ہو گیا ہے کہ یونیورسٹی میں 92% پہ میرٹ آ گیا ہے، 92% پہ۔ اگر آپ سوچیں اگر ہم نے یہ 3 یونیورسٹیاں نہ بنائی ہوتی تو ہماری بچیاں کہاں جاتی پڑھنے کے لیے؟ ہمارے لیے اب اس سے آگے سوچنے کا مقام ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ گھروں میں دعا کریں۔ 22 تاریخ کو ہمارا کیس ہے، ایک تاریخی خوبصورت آخری کالج بناؤں گا 35 کروڑ روپے کی لاگت سے انشاءاللہ۔ وہ بھی ڈھوک دلال میں ہی بنے گا انشاءاللہ، ڈھوک میں ہی بنے گا تاکہ غریب کی بچی پڑے۔ اور اب ہم سوچ رہے ہیں کیونکہ ہماری بچیاں بہت نمبر لے رہی ہیں، بہت 7 کے کالج اور سکول میں 5000 بچیاں پڑھ رہی ہیں، سو ہم ایک ایسا بجٹ، ایسا فنڈ ریز کرنے لگے ہیں کہ جو ہماری بیٹی باہر کے ملک میں پڑھنے جائے، پڑھنے کے لیے اس کا اگر اس کو داخلہ مل جائے اور اگر اس کے پاس پیسے نہ ہوں تو وہ لال ویلی پیسے دے گی، اس کی ساری تعلیم دے گی۔ اور میں اساتذہ سے بھی کہوں گا کہ یہ شعبہ جو ہے، حالانکہ میری راشد شفیق صاحب سے اکثر جھگڑا رہتا ہے اس بات پر، اس کو بڑی فکر ہوتی ہے ٹیوب ویل لگے، سیوریج کی لائن بچ جائے، سڑک بن جائے۔ سڑکیں نارتھ کوریا کی بھی بہت زبردست ہیں، چیکو سلواکیہ کی بھی بڑی زبردست ہیں، پر دماغ نہیں ہے۔ دماغ جو ہے وہ دماغ تعلیم سے، اگر ہم نے اس شہر کی غربت ختم کرنی ہے تو ہمیں تعلیم کو عام کرنا ہوگا۔ یہ ہمارا 50 سالہ منصوبہ تھا جس کو اس ڈھوک دلال کے کالج کے بعد اللہ نے مکمل کر دیا ہے۔ اب ہم ہاسپٹلس کی طرف جا رہے ہیں اور تعلیم ہم نے آئندہ 20 سالوں کے لیے اس ملک کی آبادی بھی ماشاءاللہ اور کوئی کام ہوتا ہی نہیں پاکستان میں، آبادی بڑھتی ہے، آئندہ 20 سال کی منصوبہ بندی ہم نے کی ہے کہ 3 یونیورسٹیاں اور 60 کالجز۔ اور آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں
اس میں انسان کو تکبر نہیں ہونا چاہیے، انسان میں غرور نہیں آنا چاہیے، انسان میں عاجزی آنی چاہیے۔ اللہ جس سے چاہتا ہے کام لیتا ہے۔ ہم نے 60 تعلیمی ادارے بنائے ہیں اور 3 یونیورسٹیاں بنائی ہیں۔ سارے پاکستان میں جتنے کالج، سکول اور یونیورسٹیاں بنی ہیں، جب میں سیاست میں آیا تو ہم 37ویں نمبر پہ تھی ہماری فیمیل ایجوکیشن۔ پچھلے 10 سال سے ہم اللہ کے فضل سے پاکستان میں نمبر 1 ہیں، کوئی ہمارا مقابلہ نہیں۔ اور لاسٹلی، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں شکست نہیں دے سکتی۔ کوئی بدماش اس شہر میں سر اٹھا کے نہیں چل سکتا قبضہ کرو، کیونکہ میری بیٹی پڑھی لکھی ہے، اس کے گھر تعلیم جا سکے، اس کو گھر سے جوتیاں پڑیں گی۔ جو بدماشی کرے گا اسے گھر سے جوتیاں پڑیں گی، کیونکہ ایک فضا بن گئی ہے ہمارے شہر کی۔ ہمارا تعارف جو ہے، ہر شہر کا اپنا تعارف ہوتا ہے، کسی کا قبضہ گروپ ہے، کسی کا منشیات فروش ہے۔ تھوڑے سے منشیات فروش ہیں، ہفتے بعد ان کے پیچھے بھی ان کو میں ٹھیک کر دوں گا، فٹ کر دوں گا۔ ذرا میں کافی سارا مصروف رہا، اور آپ میری بیٹیوں کی جگہ دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس ملک پہ، عمران خان پہ اور سارے پاکستان پہ رحم کرے۔ اللہ بیٹیوں کی دعائیں سنتا ہے، اللہ بیٹیوں کی دعائیں سنتا ہے، اور خاص طور پہ 22 تاریخ کے لیے بھی، تاکہ ہم آخری ایک تاریخی، پاکستان کا ایک تاریخی کالج آخری بنا دیں، اگر اللہ زندگی دے۔ اگر زندگی نہ ہو تو معاف کر دیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ یہ بہت جلدی اس لیے کیا گیا کہ آج جوائنٹ سیشن تھا جو نہیں ہوا، اس کے بعد صحافیوں کے لیے ایجوکیشن ناشتے کا بھی انتظام ہے، ٹیچرز بھی کر سکتے ہیں، کافی زیادہ ہے۔ اوکے، اب پولیٹیکل سائڈ 5 منٹ میں دیکھیں۔ جوائنٹ سیشن آج تھا، اس لیے صبح مارننگ شو میں یہ فنکشن کرنا پڑا کہ ظاہر ہے اسپیکر صاحب نے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہوگا، کچھ اپنے تحادیوں کے بھی گلے شکوے تھے، اور مذاکرات کا میں حامی ہوں، تمام لوگوں سے مذاکرات کرنے چاہیے۔ میں تو ٹی ایل پی کے ساتھ بھی پہلے دن سے مذاکرات کا حامی تھا، اور میں خون خریزی اور خون خرابے کا حامی نہیں ہوں، اور اگر یہ جوائنٹ سیشن آگے چلا گیا تو اچھی بات ہے، اس میں ایک بہتری کی بات ہے۔ زیادہ فکر کی بات جو ہے کہ ایک 15 دنوں میں، مہینے میں سردی آ جائے گی کابل میں، 4 کروڑ لوگ ہیں، بچے مر رہے ہیں بھوک سے۔ مسلمان کے پڑوس میں بچے بھوک سے مریں تو مسلمان نہیں سو سکتا، ہمیں ان کی مدد کے لیے باہر نکلنا ہوگا اور ان کی مدد کرنی ہوگی، ورنہ افغانستان کے اثرات براہ راست پاکستان پر پڑیں گے۔ جی کوئی سوال ہے تو کر لیں۔ شیخ صاحب ان ہاؤس تبدیلی کے شیخ صاحب یہ بتائیے کہ الیکشن اسٹاف پر اپوزیشن جماعتوں میں اور اتحادی جماعتوں میں جو ہے وہ اختلافات پائے جا رہے ہیں۔ دیکھیں بڑی جماعتوں میں، حکومتوں میں ایسے ہوتا ہے، 3.5 سال ہمارے ہو گئے ہیں۔ کل چیف جسٹس صاحب نے جو سادوں کی کے ہلاک ہونے والوں کی بات کی ہے، دیکھیں پہلے معاہدے میں ٹی ایل پی کے ساتھ میں شامل تھا، اس دستخط پہ میں قائم ہوں۔ خود میں نے سعد رضوی صاحب سے کہا کہ میرا یہ کام نہیں ہے، جب آپ اسلام آباد آئیں گے تو میں وہاں، میرا قانون جو ہے، میری حدود وہاں سے شروع ہوتی ہے، تو میرا اس میٹنگز میں کام نہیں ہے۔ سو آج محمد علی نے بہت اچھی بات کی ہے کہ اگر سپریم کورٹ نے ان کو بلایا تو وہ اس پر جانے کے لیے تیار ہیں۔ سو میں اللہ تعالیٰ مجھ پہ، میری ماں کی دعا ہے، مہربان ہے کہ مسئلوں سے مجھے نکال دیتا ہے۔ اب اس مسئلے میں میں نہیں ہوں، جب لفافہ کھلے گا اس میں کیا معاہدہ ہوا ہے ساری قوم کو پتا، مجھے نہیں پتا ہے، میں آن روت کہتا ہوں کہ کیا معاہدہ۔ اسلام آباد میں اپوزیشن کی بڑی بیٹھک ہوئی ہے، شہباز شریف کہتے ہیں یہ ہماری بڑی کامیابی ہے، ان ہاؤس تبدیلی پنجاب اور وفاق میں کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ عمران خان انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے 5 سال پورے کرے گا، 3.5 سال ہو چلے ہیں، 6 مہینے اور ہے، 5واں سال۔ آپ کو بابر ملک صاحب پتہ ہے الیکشن کمپین گلی محلے میں شروع، ہمارے ہاں تو ابھی شروع ہو گئی ہے۔ جب آپ کے جنازے بڑے ہونا شروع ہو جائیں تو سمجھو کینڈیڈیٹوں نے شامل ہونا شروع کر دیا۔ شیخ صاحب یہ بتائیے گا کیا عمران خان 5 سال پورے کریں گے یا پی ٹی اے کی؟ انشاءاللہ تعالی عمران خان پورے کرے گا، میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں، اور اللہ سے یہی دعا ہے کہ وہ 5 سال اس کے ساتھ، میں کیا کہتے ہیں،
بالکل ساتھ کھڑا ہوں. شیخ صاحب جنازے تو بڑے ہو جائیں گے لیکن قبرستان کی جگہ اس علاقے میں کرتے قبرستان کی 1000 کنال زمین لے رہے ہیں. راشد صاحب اس پہ کام کر رہے ہیں. ابھی ہمارے پاس ایک کالج کے 35 کروڑ روپیہ ہم نے ان کو دیا ہے. 22 تاریخ کو اس کا فیصلہ ہے. اللہ کرے 2 دسمبر کو. تو پہلے 22 کو 11 کو تھا, پھر وہ آگے چلا گیا اور تاکہ جون تک وہ کالج مکمل. لاسٹ 3 کوسچن. پاکستان آج سیمی فائنل کھیلنے جا رہا ہے. تھینک یو. انڈیا باہر ہو چکا ہے تو قومی ٹیم کے دیکھیں میرا فائنل تو اسی دن ہو گیا تھا جس دن پاکستان نے ہندوستان کو شکست دے دی تھی. اور جتنی چیخ و پکار میرے اس جملے پہ ہندوستان کے میڈیا نے اٹھائی ہے, جس طرح انہوں نے پاکستان کے وزیر داخلہ پہ 6 دن پروگرام کیے ہیں کہ شیخ رشید نے کہا کہ میرا فائنل تو ہو گیا, آج دعا کریں آسٹریلیا کو جیت کر ہم فائنل میں جائیں, لیکن میرا فائنل ہو چکا ہے. شیخ صاحب یہ بتائیے گا, ایک طرف کہتے ہیں کہ اپوزیشن بھی اور حکومت بھی کہ 3 ماہ بہت اہم ہے. آف کورس یہ میں 6 مہینے سے کہہ رہا ہوں. شارٹ سا سوال نا, کچھ نہیں ہونے جا رہا. مارچ تک سیاسی گرمیاں رہتی ہیں, ظاہر ہے نیچرل بات ہے. موسم جب بدلتے ہیں تو سیاست میں جان آتی ہے. سو اپوزیشن کو بھی, میرا مطلب ہے 3.5 سال سے ٹی وی میں پھنسی ہوئی ہے اپوزیشن. 3.5 سال سے. اب تو ان کی شکل دیکھتے ہیں تو بچے کہتے ہیں اماں وہ پھر آ گئی ہے. سو ہیو اے بریک فاسٹ. تھینک یو ویری مچ.